اللہ تعالیٰ نے ایک مقام، ایک تعلق، ایک چیز نکاح ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات میں سے آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا تعلق، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قائم کرنے کا طریقہ بتایا، اجازت دی، بلکہ حکم عطا فرمایا، اور فرمایا وجہ کیا ہے، یہ تعلق کیوں دیا ہے، یہ بندھن میں تمہیں کیوں باندھا ہے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ تم اس میاں بیوی کے تعلق سے سکون حاصل کرو، اطمینان قلب پاؤ، تمہیں اسے جو ہے سکون اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تعلق ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس تعلق کے اندر بڑی ہی خاص قسم کی محبت، مودت اور آپس میں شفقت اور رحمت، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، بڑے بڑے دنیا میں تعلقات ہیں، دوستی کے تعلق ہیں، رشتہ داری کے تعلق ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، مگر جیسا تعلق ہے شوہر اور بیوی کا ہے، شاید ہی کوئی دوسرا ایسا تعلق ہو کہ جس میں کھل کے ہر چیز بیوی اپنے دل کی بات شوہر سے کر سکتی ہے اور شوہر اپنے سارے معاملات اپنی بیوی سے کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ کتنا عظیم ہے کہ ایک تو اللہ نے اسے آیت قرار دیا، اور دوسرا اس رشتہ کو نبھانے کی آخری حد تک جا کر تلقین فرمائی کہ اس رشتہ کو جلدی سے تباہ نہ کرنا، اسے ختم نہ کرنا، اس کو نبھانے کی کوشش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہ، طلاق نہ دو، ابغض من الحلال الطلاق، اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے جو چیز اللہ کو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، جسے اللہ پسند نہیں فرماتا، وہ طلاق ہے۔ تو اس نے عرض کیا حضور نہیں، میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے بٹھایا، پیار سے پوچھا کیوں طلاق دینا چاہتا؟ حضور میری بیوی بہت بدتمیز ہے اور اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ پوچھا کتنی خامیاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں 99 خامیاں ہیں، بس ایک خوبی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس ایک خوبی کی وجہ سے اس کے ساتھ نباہ کر لو۔ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ، فرمایا کہ یہ بات یاد، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ معروف کا معنی کیا ہے؟ برداشت کرو، نیکی کرو، برداشت کر کے ان کے ساتھ معروف طریقے سے، نیکی کے طریقے سے، حسن سلوک والے طریقے کے ساتھ رہو۔ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، مکروہ جانتے ہو۔ فرمایا کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو، بڑی بہتری رکھی ہو۔ بہت سارے ایسے رشتے، بہت سارے ایسے میاں بیوی کے جوڑے جو پہلے تو چاہتے نہیں تھے کہ ان کی شادی ہو، خاندان والوں نے، بڑوں نے مل کے فیصلہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے انہیں قبول کرنا پڑا۔ نکاح کے بعد بھی اس لیول کی محبت نہ بن سکی جو ہونی چاہیے تھی، مگر نبھاتے رہے اور چلاتے رہے، اور جو پسند تھی وہ نہ ہوئی مگر نبھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ جو پسند کا نہیں تھا، وہ رشتہ جو دل کو بھاتا نہیں تھا، وہ رشتہ جسے بامر مجبوری بنایا، امر مجبوری چلایا، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایسی اولاد دے دی کہ اس اولاد کی وجہ سے اللہ نے ان کا بھی نام روشن کر دیا، خاندان والوں کا بھی نام روشن کر دیا۔ اللہ اس میں سے نیک اولاد دے دیتا ہے، اس میں سے صالح اولاد دے دیتا ہے، اس میں سے اچھی اولاد دے دیتا ہے جو والدین کا، خاندان کا، بلکہ بعض اوقات ملک و ملت کا نام روشن کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کس کام میں حکمت ہے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ فیہ خیرن کثیرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے، تمہیں پسند نہیں ہے تو برداشت کیا۔ حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھنے والوں میں نہیں ہے، آپ کی بات ماننے والوں میں نہیں ہے، اور پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ ماں کا، بلکہ کافرہ تھی۔ ساری دنیا کو آپ دعوت دینے والے، 900 سال کے قریب تبلیغ کرنے والے، اور اپنی بیوی جو ہے وہ مسلمان نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ وہ بھی کافرہ تھی اور کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی آپ کے ساتھ۔ اس کے باوجود حضرت نوح نے بھی ان کے ساتھ نبھاؤ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی نبھاؤ کیا۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی بیوی اس کو تنگ کرے، بیوی بدتمیزی کرے اور اس درجے کی خدمت نہ کرے جو اسے کرنی چاہیے، بات نہ مانے، جبر کرے، ظلم کرے، بدتمیزی کرے، اور فرمایا اس کے باوجود شوہر اگر اسے برداشت کرتا ہے، نبھا کرتا ہے، تو اس برداشت کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو جو اجر اللہ نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو اجر اللہ نے لوط علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہی اجر اللہ جل شانہ اس شوہر کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی ایسی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے، شوہر اس کا احساس نہیں کرتا، شوہر اس کے ساتھ نیکی والا برتاؤ نہیں کرتا، جبر، ظلم اور گھٹن کے ماحول میں رکھتا ہے، اور بیوی پھر صبر کرتی ہے اور پھر نبھا کرتی ہے، پھر رشتے کو چلاتی ہے، حضور نبی پاک نے فرمایا کہ جو اجر اللہ جل شانہ حضرت آسیہ کو عطا فرمائے گا کہ فرعون اتنا بڑا کافر ہے، اس کے باوجود آپ نے نبھا کیا، جو اجر اللہ حضرت آسیہ کو عطا کرے گا وہی اجر اللہ جل شانہ حضور کی امت کی وہ خاتون کا جو ہر حال میں اپنے خامند کے ساتھ نبھا کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، رشتے کو نبھاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ وہ یاد آتا ہے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے مرید اور ان کے خلیفہ دور دراز سے ملنے کے لیے آئے اور آستانے پہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، کہا، اندر سے آواز آئی، خاتون نے دروازہ کھولنے پر آواز دی کہ کون؟ تو کہا کہ حضرت صاحب کدھر ہیں، سرکار کدھر ہیں، بابا جی کدھر ہیں، پیر و مرشد کدھر ہیں؟ اب جو احترام کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار کیا، تو اس خاتون نے کہا وہ سامنے کھیت ہیں، وہ وہاں دفع ہوئے، تم بھی وہاں جاؤ۔ بندہ بڑا حیران ہوا، کمال ہے، پیر و مرشد ہیں ہمارے تو رہنما ہیں، اور بی بی جان کیا کہہ رہی؟ جب وہ وہاں پہنچے تو اپنی فصلوں کو دیکھ رہے تھے، مویشیوں کو دیکھ رہے تھے، اور مرید نے دیکھا کہ حضرت صاحب شیر کے اوپر سوار ہیں، ہاتھ میں عصا کے طور پر سانپ پکڑا ہوا ہے، سواری شیر کی، عصا کی جگہ پر سانپ، کمال ہے، بڑا حیران ہوا، اور خدمت کرنے کے بعد، سلام عرض کرنے کے بعد پھر یہ پوچھ ہی لیا کہ حضرت ایک طرف وہ میں نے منظر دیکھا ہے کہ بیوی آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے، اتنی بدتمیز، اور دوسری طرف اللہ نے آپ کو یہ درجے عطا فرمائے ہیں کہ شیر بھی آپ کا مطیع ہے اور سانپ بھی آپ کی بات مان رہا ہے، اور آپ اپنا یہ خدمت اور اپنی محنت کر رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا وہ جو تو نے منظر دیکھا ہے نا، یہ جو اللہ نے مجھے درجات عطا فرمائے ہیں، ان میں اس منظر کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کا کیا ہاتھ ہے؟ کہا میری بیوی، میری زوجہ جب میرے ساتھ ظلم کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، میری خدمت نہیں کرتی، مجھے غصہ آتا ہے، میں پھر اس پہ صبر کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، اور فرمایا اس صبر اور برداشت کرنے پر اللہ جل شانہ میرے درجات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہے کہ فرمایا جس کی بیوی اس کو تنگ کرے پھر وہ اس کو برداشت کرے، جو اجر اللہ نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو اجر اللہ جل شانہ لوط علیہ السلام کو عطا فرمایا، اللہ یہ اجر اسے عطا فرمائے گا۔ اور اگر شوہر زیادتی کرتا ہے تو جو اجر حضرت آسیہ، اسی سطح کا اجر اللہ جل شانہ اس رشتہ کو نبھانے کے لیے اس بیوی کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے گھر میں رہتے ہوئے ناچاکی ہو جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، ماحول ایسا بن جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اس رشتے کو طلاق 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 کہہ کے اس کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی، طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو فرمایا اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کو اللہ نے آیات من آیات اللہ قرار دیا ہے۔ گویا جو بندہ اس رشتے کو توڑتا ہے وہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت کو توڑتا ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کو آخری حد تک نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اگر کسی وجہ سے کوئی پرابلم بن جائے، کہیں واقعتاً حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ اس رشتے کو ختم کرنا پڑ جاتا ہے اور صورت اکٹھے رہنے کی نہیں رہ جاتی، کہیں دینی مسائل بنتے ہیں، کہیں روحانی مسائل بنتے ہیں، کہیں سماجی، معاشی، معاشرتی، کسی بھی طرح کا کہ یہ رشتہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ اور اس صورت میں بھی اس بعض اوقات اس صورت میں دونوں انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، یعنی یا ادھر توڑنے میں بھی بعض اوقات افراط اور تفریط ہوتا ہے، اور بعض اوقات نبھانے میں بھی افراط و تفریط ہوتا ہے۔ مثلا
ایک شوہر اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ حقوق ہی ادا نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے رشتے کو قائم کر سکے یا قائم رکھ سکے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب بیوی، بچی، عورت شکایت کرتی ہے اپنے بڑوں سے، تو اس سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں نہیں، اب نبھا کر، رشتہ داری ہے، تمہارے ماموں کا بیٹا ہے، تمہارے خالو کا بیٹا ہے، تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے، اس طرح کا ہے، خاندان ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے، نہیں نہیں، آپ نبھا کرو، اسے ہر صورت میں نبھانے کی، اور بیچاری سسک سسک کے ساری زندگی اس طرح تباہ ہو جاتی، حالانکہ یہ اس کا جائز حق ہے بالکل۔ بعض اوقات دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بیوی اتنی بدتمیز ہوتی ہے، شوہر شریف النفس ہوتا ہے، بیوی اس قدر اسے ذہنی ٹارچ کرتی ہے، اس قدر اس کے سکون کو تباہ کرتی ہے اور اس کی عزت برباد کرنے تک چلی جاتی ہے، اور وہ شخص نفسیاتی مریض تک ہو جاتا ہے، اسے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ نے نہیں چھوڑنا، ہر حال میں نبھانا ہے، میری بھتیجی ہے، میری بچی ہے، ہمارے خاندان میں تو طلاق نہیں ہوتی، ہم وہ خاندان نہیں ہے جو طلاق دیں یا طلاق لیں، ہر حال میں نبھائیں۔ اور صورتحال یہاں تک ہے کہ وہ بیچارہ شوہر ممکن ہے کہ وہ خودکشی کا ارادہ تک کر لے یا نفسیاتی مریض بن جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی کوئی جائز صورت بن جائے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ کریکٹر وائز کوئی مسائل بن سکتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی صورت اور مسئلہ بن جائے، اس صورت میں اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے، حکم نہیں ہے، ایک راستہ رکھا ہے، دونوں کے لیے ایک آپشن موجود ہے کہ یہ آپس میں جدائی کر لیں یا اپنی راہیں جدا کر لیں، مگر وہ راہیں جدا کرنے کا پورا ایک طریقہ دیا ہے، پورا ایک سسٹم بتایا ہے، پورا ایک نظم اور نظام دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جس طرح مرضی کوئی بات کر دے اور طلاق 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 کی گردان پڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اس سسٹم کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ سسٹم باقاعدہ کیا ہے؟ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ طلاق کی ماہیت کے اعتبار سے یا تاثیر کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ طلاق کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن یا طلاق بائنہ، اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ یہ 3 اقسام ہیں طلاق کی تاثیر کے اعتبار سے۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو اس میں قرآن نے کہا ہے، حدیث پاک ہے، نبی پاک کی سنت اور طریقہ ہے کہ شوہر ایک طلاق دے، ایک مرتبہ کہیں میں نے تمہیں طلاق دی، اور کب دے؟ وہ عورت کو ایام مخصوصہ کے بعد فوراً جب وہ حالت طہارت میں ہو، غسل کر لے، اسے کہتے ہیں طہر کے دن، ان طہر یعنی طہارت کے دنوں میں مباشرت کیے بغیر، حقوق زوجیت ادا کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے۔ اسی طرح پھر دوبارہ اگلے ماہ اسے ماہانہ ایام آئیں، اس کے بعد عورت پھر طہارت حاصل کرے تو پھر اس کو دوسری طلاق دے۔ یہ جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور اس کے احکام میں سے یہ ہے کہ یہ طلاق دینے کے باوجود اکٹھے رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں، طلاق دے کے نکال نہ دے، علیحدگی نہ کر لیں، اکٹھے رہیں۔ حالت طہارت میں کیوں دی؟ تاکہ ان کی آپس میں رغبت رہے۔ ایک چھت کے نیچے کیوں رہے؟ ممکن ہے انہیں ایک دوسرے پر ترس آ جائے، رحم آ جائے، ایک دوسرے میں جو غلط فہمی تھی وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور ان کے آپس میں محبت بن جائے، اور یہ طلاق رجعی ہے، یعنی یہ رجوع کر لیں۔ اور رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں، دونوں مسکرا کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں، دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں، ہاں جی، دونوں کا چلو جی غصہ ختم، بس اتنا سارا کام، یہ طلاق رجعی۔ اس میں نکاح کی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا ہدیہ نہیں، کوئی اس کا جرمانہ نہیں، کوئی اس کا کفارہ نہیں، یہ طریقہ ہے۔ دوسرے ماہ تک بھی ایسا ہے۔ ہاں اگر 3 ماہ گزر گئے اور 3 ماہ کے اندر رجوع نہ کیا تو اس کو کہتے ہیں پھر 2 طلاقیں دے دی، تیسرے نہیں۔ اچھا بلکہ یہاں بھی قرآن پاک ہے کہ الطلاق مرتان، قرآن کہتا ہے 3 نہیں 2 طلاقیں دو۔ یہ مغلظہ 3 سے بنتی ہے، مگر دینی ہے تو 2 دے دو۔ مثلا جدائی ہونا ہے تو 1 طلاق سے بھی جدائی ہو جائے گی، پھر غصہ ختم نہیں ہوا تو 1 اور دے دو، 2 ہو جائیں گی، اس سے بھی جدائی ہو جائے گی۔ مگر اس سے جدائی ہو گئی اور 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے کے اندر رجوع نہ کیا تو یہ طلاق بائنہ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اب جو زوجیت کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، نکاح سے دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے، اب تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر جہاں چاہے شادی کرے، عورت جہاں چاہے شادی کرے، 2 طلاقیں عدت گزرنے کے بعد۔
ہاں اگر عدت گزر گئی، طلاق بائنہ اس کو کہتے ہیں، اب ان کو پھر غصہ ان کا جاتا رہا، انہیں غور و فکر کا موقع ملا، اب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں، خاندان ہے، مالی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، کدھر جائیں گے، تو پھر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوا، تو طلاق بائنہ کے بعد نکاح تجدید نکاح کا چانس موجود ہے، آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، نیا حق مہر ہوگا، اور نئے طریقے سے پھر جیسے کلمے پڑھ کے نکاح ہوتا ہے اس طرح نکاح واپس آ جائیں گے۔ احسن طلاق کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہر مہینے حالت طہر میں مباشرت کیے بغیر، اور اگر کھڑے کھڑے کسی نے دے دی طلاق مغلظہ، اس کے 2 3 4 طریقے ہیں، مثلا کھڑے کھڑے کہہ دیا تجھے طلاق 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 ہو گئی، یا یہ کہہ دیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں ہو گئی، یا کہا میں نے تمہیں طلاقیں دیں اشارہ کر دیا، یا ریٹن میں لکھ کے دے دیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں، کسی بھی طرح یہ لفظ بولے تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، جو کہ انتہائی ناپسند ہے۔ ایسا طلاق دینے والا شخص گناہ گار ہے گناہ، مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب کیا ہے، اب واپسی کا راستہ ختم ہے، اب عورت عدت گزارے، ایسی صورت میں جدائی فوراً ضروری، ایسی صورت میں جدائی ضروری ہے، مگر اس جدائی میں بھی یہاں تک فرمایا کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جدائی جب اس طرح کی صورت بن جائے پھر بھی تھانہ کچہری نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی بندے کو وکیل کیسو کیسی نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی فرمایا کہ او تسریح باحسان، ٹھیک ہے جدائی ہو گئی مگر یار اچھے طریقے سے کر، کیا مطلب، اب ایک دوسرے پہ کیس نہ کرو، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کی بدخوئیاں نہ کرو، غیبتیں نہیں کرو، اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ جو حق مہر مقرر ہوا تھا اگر وہ ادا کر دیا تھا تو ٹھیک، نہیں کیا تھا جسے ہم مہر عند طلب کہتے ہیں یا غیر مؤجل کہتے ہیں، وہ نہیں دیا، اکثر خواتین بعد میں نہیں مانگتی، وہ معاف بھی کر دیتی، اب چونکہ جدائی ہو گئی، وہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اب اچھے طریقے سے اس کا مہر ہے، اس کے گفٹس ہیں، اس کا جہیز کا سامان ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ ساری دے کے اچھے طریقے سے اس کو، اور یہاں قرآن نے کہا کہ حکم مقرر کر لو، خاندان والوں میں سے کوئی بڑا آ جائے بیوی کی طرف سے اور میاں شوہر کی طرف سے، وہ بیٹھ کے اچھے طریقے سے فیصلہ کریں، وہ جو حکم ہیں ان کی بات ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات ماننا ہے، وہ جو فیصلہ کر دیں اس کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کو رخصت کر دو، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے۔ ہاں جی، اچھا اگر طلاق مغلظہ دے دی اور وہ چلی گئی، اب کیا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، اور یہ معاشرے میں بہت مرض پھیل چکا ہے کہ غصے میں طلاق 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 کہہ کے دے دی، اور بعد میں بچوں کا خیال آیا یا کوئی سماجی ایسے مفاد آپس میں وابستہ تھے، رشتے ایسے وابستہ تھے، پھر سوچا کہ مجبوری ہے، کدھر جائیں گے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس تعلق کو تو ہر حال میں نبھانا ہے، پھر کہ وہ جی حلالہ کر لو۔ ہاں جی، پھر حلالے کے لیے جب نکاح پڑھانا ہے تو بادشاہ مسجد ڈھونڈیں گے، بحریہ ٹاؤن کی مسجد ڈھونڈیں گے، ٹی وی پہ آنے والا، اخبار پہ آنے والا بڑا سارا یا علاقے کا مشہور مولوی ڈھونڈیں گے، وہ نکاح پڑھائے۔ اب چونکہ چور دروازہ ڈھونڈنا ہے کہ قاری صاحب کو لے پوچھ لو، قاری صاحب تہاڈا کی خیال ہے، تاکہ اب قاری صاحب بھی بیچارے کہہ دیں گے چوری صاحب نے کیا، میں اگو جو نہ کیتے تو کوئی نمائی چکر نہ بن جائے۔ ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، یا بیچارے کا اتنا علم نہیں ہے یا اتنا مطالعہ نہیں ہے، وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے، اکثر اچھا بلکہ یہاں میرا چاچا ایسے کہتے ہیں، میرا بابا ایسے کہتا ہے، بھائی نہیں، اس معاملے میں چاچا، بابا، ماما، تایا وہ رشتے اپنی جگہ پہ مقدس ہیں، مگر اس معاملے میں کسی جید مفتی سے، بلکہ یہاں طلاق اور وراثت، یہ بات یاد رکھیں، طلاق اور وراثت، ہم یہ جو مفتی کورس ہوتا ہے اس کے آداب اور شرائط میں سے ہے کہ آپ اس کے معاملے میں زبانی مسئلہ بتائیں ہی نہیں، ریٹن میں سوال لیں اور تحریری طور پر اس کا جواب دیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے غسیلے لوگ جنہیں اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ وہ طلاق دے دیتے، پھر میں بیان تبدیل کرتے رہتے ہیں، وہ جو تحریری بیان ہوگا وہ تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اور مفتی کو بھی بیٹھ کر لائبریری میں کتابیں دیکھنے کا، فتاوی جات دیکھنے کا، قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیق کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ کوشش کرے، مفتی کی کوشش ہونی چاہیے، عالم دین کی، کہ وہ کوئی راستہ نکالے، جو کہ اسلام جو ہے وہ جدائیاں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مگر بھئی جہاں راستے آپ نے ہی سارے بند کر دیے دروازے، تو اب وہ شریعت تو خود نہیں بنا سکتا نا، وہ تو بیان کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اسی طرح کا کوئی سہارا لے کے، بلکہ پھر ایمان تک ضائع کر لیتے ہیں، ساری زندگی باپ سنی، دادا سنی، پردادا سنی، اہل سنت میں فخر کرنے والا، نبی پاک کے درود و سلام پڑھنے والا اور بزرگوں کے طریقے پہ چلنے والا،
اور خود غلط طریقے سے طلاق دے کر اور پھر اس سے پھنسنے والا بد عقیدگی کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں جی وہ فلاں عقیدے والے یہ کہتے ہیں جی، اب وہ عقیدے والے یہ کہتے ہیں. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے عقیدہ تک بدل لیا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ معاف کر دیا؟ تمہیں اس راستے سے اللہ نے ہٹا دیا جو نبیوں اور ولیوں کا راستہ تھا، وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ تھا، وہ صحابہ کرام کا راستہ تھا. میں نے پہلے بھی ایک شخص کا آپ کو بتایا نا کہ ساری رات بغیر وضو مصلے پہ نماز پڑھتا تھا. تو کہتے جی مولانا حضرات تو کہتے ہیں اللہ عذاب دے دیتا ہے، مجھے تو عذاب آیا نہیں، میں تو بغیر سردی کے موسم میں وضو کے بغیر نماز پڑھتا رہتا ہوں. تو پھر بالآخر ایسا دماغ پھرا عیسائی ہو گیا. علماء نے پوچھا بھی عیسائی کیوں ہو گیا؟ کہا جی کہ مجھے علماء نے کہا تھا اگر تم گناہ کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. میں تو ساری رات بغیر وضو کے نمازیں پڑھتا رہا ہوں. یہ کہتے تھے کہ سجدہ کرنے سے، بغیر وضو کے سجدہ کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے تم سے اس گناہ کے بدلے میں، اللہ نے اس گناہ کی سزا کے بدلے میں اپنا مصلی ہی نہیں چھینا، اللہ نے تجھ سے پورا دین